ای میں کرو تو سٹاپ کرو، ڈی میں کرو تو چلا کے لے جاؤ. یہ این نہیں ہوتا. این ہوگا تو جو دھکا لگائے گا لے جائے گا. اسلام میں این نہیں چلتا، یا پی یا ڈی، یا رک کے ادھر چلو یا ڈی میں چلا کے آگے چلو. خلیل احمد سہارنپوری نے ایک اور طریقہ بتلا، وہ اس کی تشریح کرتے ہوئے کیا لکھتا ہے: امکان کذب کا مسئلہ تو کسی نے نیا نہیں نکالا، یہ تو خدا مامی اختلاف ہے کہ خلف وعید آیا جائز ہے کہ نہیں. براہین قاطعہ کتاب کا نام ہے، یہ دیوبند سے چھپی، صفحہ 2 لائن نمبر 15. یعنی میں آپ کو صفحے اور لائن تک بتا رہا ہوں، اور یہ بھی بتا رہا ہوں کہ کہاں سے چھپی ہے کتاب. انہوں نے کیا کہا کہ خلف وعید کو، خلف وعید پتہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ نے یہ کہا کہ میں تمہیں سزا دوں گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سزا نہیں دی، اس بندے کو معاف کر دیا، تو گویا کہ دیوبندی کا امام جو ہے وہ اللہ کی رحمت کو جھوٹ میں شامل کر رہا ہے. یہ ہیں اختلاف. اس میلاد شریف کیا ہے؟ یہ تو کسی نے نہ فرض قرار دیا نہ کوئی مسئلہ. مسئلے تھے یہ. انہوں نے رحمت کو اور خدا کی جود و کرم کو بھی خلف وعید یعنی جھوٹ میں شامل قرار دیا. اب سنیے کہ ہمارا عقیدہ کیا. امام رازی رحمہ اللہ نے فرمایا کسی مومن کو یہ جائز نہیں کہ خدا تعالیٰ کے لیے کذب کا گمان کرے، کیونکہ اس سے قائل بے ایمان ہو جاتا ہے. جو بھی یہ کہے گا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا اللہ جھوٹ اللہ کی صفات میں ہے، امام رازی نے فرما دیا کہ وہ قائل کہنے والا بے ایمان ہے، وہ اب اس کا ایمان باقی نہیں رہا. یہ میں نہیں کہہ رہا. اب اور سنیے، آپ سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں سے اٹھنے والے بھیتوں کو جانتا ہے، اللہ ہر چیز پہلے کو جانتا ہے. لیکن دیوبندی، وہابی اور اہل حدیث اور تبلیغی جماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ سنیے. اللہ کو پہلے سے علم نہیں ہوتا. تفسیر بلغت الحیران، لکھنے والا حسین علی دیوبندی، پیج 156 لائن نمبر 25. عبارت اس کی سنیے: اور انسان خود مختار ہے، اچھے کریں یا نہ کریں، اور اللہ کو پہلے سے اس کا علم کوئی علم نہیں ہوتا کہ کیا کریں گے، بلکہ اللہ کو ان کے کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے. یہ حسین علی بندہ وہ ہے کہ جب مرا تھا تو پیشاب اس کے منہ میں گرتا تھا. یہ ہیں ولیوں کے دشمنوں کی عاقبت. توجہ رہے ذرا. تو اب پتہ یہ چلا کہ خدا کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اور اللہ کو پہلے سے علم نہیں ہوتا. یہ ہے اختلاف. ملا شریف کوئی اختلاف نہیں، بھلے سے نہ منائے، کوئی نہ منائے، نہ جائے، نہیں جاتا. سلام نہیں پڑھتا، نہیں پڑھے. ہم یہ فرض نہیں ہے، یہ محبت کی کلامت ہے. اصل چیز یہ ہے، اور فیصلہ آپ نے آخر میں کر کے جانا ہے. اب سنیے، اگر آپ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ دیتا ہے تو آپ مشرک ہیں. لیکن دیوبندی سنیے، محمود الحسن دیوبندی نے مرثیہ لکھا. مرثیہ کی صفحہ 12 پہ سطر 1 پہ کیا لکھتے ہیں؟ رشید احمد گنگوئی کے بارے میں لکھتے ہیں: خدا ان کا مربی، وہ مربی تھے خلائق کے، یعنی اللہ ان کا رب تھا اور وہ ساری دنیا کے رب ہیں. اب بتاؤ شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ تم اگر نبی کو سلام کرو یا کھڑے ہو کے سلام پڑھ دو تو تم تو مشرک ہو. لیکن جو یہ کہے کہ خدا ان کا مربی اور وہ مربی تھے خلائق کے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ فیصلہ کرنا ہے. سنیے اب آگے آ جائیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے. یہ قرآن سے ثابت ہے. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اللہ اپنے نبیوں کو غیب عطا فرما دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے: فلا یظہر ولا غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، رسولوں میں سے جس پہ راضی ہو جاؤں میں اس کو غیب دے دیتا ہوں. یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. اچھا، اب سنیے تقویۃ الایمان کیا لکھتی ہے. اس کتاب کے بارے میں دیوبندی اور تبلیغی جماعت کے امام یہ کہتے ہیں کہ اس کو گھر میں رکھنا، پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے اور موجب اجر ہے. عین اسلام ہے اس کتاب کو. اس کتاب میں سنیے ذرا جملہ: مطبوعہ اہل حدیث، کتاب جہاں سے چھپی، دہلی سے چھپی، صفحہ نمبر 23 لائن نمبر 20. سنیے حضور کے غیب کے بارے میں کیا جملہ بولتے ہیں، اور ذرا لفظوں کے تیور دیکھیے گا کہ نبی کی بارگاہ میں کیا جملے ہیں. اس طرح غیب کا دریافت کرنا اپنے اختیار میں ہو کہ جب چاہے کر لیجئے، یہ اللہ صاحب ہی کی شان ہے. اللہ صاحب، مسٹر اللہ، یعنی مسٹر صاحب کا ترجمہ کریں گے مسٹر اللہ، یہ اللہ صاحب کی ہی شان ہے. یعنی مطلب کیا ہوا کہ اللہ کا علم جو ہے وہ ازلی نہیں ہے، بلکہ جب وہ چاہتا ہے تو اس کے پاس علم آتا ہے. لا حول ولا قوت. معلوم یہ ہوا کہ بالفعل علم نہیں ہے بلکہ غیب کو وہ دریافت کرتا ہے. یعنی اللہ کے لیے بھی جو غیب لگایا وہ بھی وہ غیب لگایا کہ وہ جب چاہے دریافت کرتا ہے. دریافت کو آپ سمجھتے ہی ہیں. تو اللہ کے بارے میں بھی یہ چیز دی گئی. اب آگے چلیے. آپ لوگ اگر بولتے ہیں کسی کے بارے میں کہ اے اللہ کے ولی
اللہ سے دعا کر کے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے، تو آپ لوگ تو مشرک ہو گئے۔ لیکن محمود الحسن صاحب رشید احمد گنگوئی صاحب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں تمہاری تربت انور کو دے کر طور سے تشبیہ، توجہ رہے ذرا جملے کے تیور دیکھیے، تمہاری تربت انور کو دے کر طور سے تشبیہ، کہوں ہوں کیا اردو ہے، کہوں ہوں بار بار آرینی میری دیکھی بھی نادانی۔ جملہ سمجھ گئے؟ اردو والے ہیں آپ، صاحب زبان ہیں، یعنی فرما رہے ہیں کہ پیر صاحب آپ کی قبر کوہ طور ہے اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے دکھائیے۔ یہ کیا بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا کے کہہ رہے تھے اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو یہ فرما رہے ہیں کہ تیری قبر کوہ طور ہے اور آگے اس کو کہہ رہے ہیں رب آرینی رب آرینی۔ آگے چلیے، جدھر کو آپ مائل تھے ادھر ہی حق بھی دائر تھا، میرا قبلہ میرے کعبہ تھے حقانی سے حقانی، میرے قبلہ میرے کعبہ تھے حقانی سے حقانی، یعنی جدھر تو جاتا تھا اللہ ادھر چلا جاتا تھا۔ یہ جملہ اگر تم محمد کے بارے میں بولو صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم مشرک، وہابی بولے تو مسلمان، فیصلہ کر کے جانا ہے۔ جدھر کو آپ مائل تھے ادھر ہی حق بھی دائر تھا، یعنی جدھر تو جاتا تھا رب ادھر مڑتا تھا۔ یہ جملہ اگر نبی کے بارے میں ہو تو آپ مشرک، لیکن اگر وہابی بولے، یہ ہیں وہ چیزیں جو متنازع فی ہیں۔ میلاد شریف، نعتیں پڑھنا، سلام، نہیں یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو آپ کو اختیار ہے، کریں یا نہ کریں، کبھی ہماری طرف سے بھی آرڈر نہیں آیا کہ یہ فرض ہے۔ اصل میں یہ چیزیں تھیں۔ آگے چلیے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ شیطان کا علم حضور کے علم سے زیادہ ہے۔ فیصلہ آپ نے کر کے جانا ہے ساری باتیں سن کے۔ ایک حوالہ غلط ابھی کیجئے، میں ابھی آپ کو مسجد میں کھڑا ہوں، جھوٹ بولنا باہر بھی نجائز ہے، مسجد میں تو اور ہی جھوٹا ہے۔ اب سنیے، یہ نیوٹرل این چھوڑیے، غور کیجئے، شیطان کا علم حضور سے زیادہ ہے۔ کتاب کون سی ہے؟ براہین قاطعہ، لکھنے والا کون ہے؟ خلیل احمد، صدر مدرس دیوبند سہارنپور، مطبوعہ دیوبند، پیج 51، سطر 11، 51 صفحے پر لائن نمبر 11 پہ کیا لکھتے ہیں؟ پہلے ان کی عبارت سن لیے، میں اس لیے لکھ کر لایا ہوں کہ ان کا کوئی لفظ مجھ سے بدل نہ جائے، کیونکہ جب میں بولوں گا ظاہر ہے بیچ میں کوئی لفظ بدلے نا۔ الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان ملک الموت کا حال دے کر علم محیط زمین کا فخر عالم کے خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان ہے؟ ایمان کا حصہ ہے۔ شیطان اور ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہے، فخر عالم کی وسعت علم کون سی نص قطعی سے ثابت ہے؟ یعنی شیطان کا علم حضور کے علم سے ثابت ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، پر محمد مصطفیٰ کا علم قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ہیں دیوبندی، وہابی اور تبلیغی جماعت۔ آپ کہتے ہیں کہ درود و سلام کا یہ نہیں ہے مسئلہ، مسئلے یہ ہیں کہ شیطان کا علم اور ملک الموت کا علم حضور سے زیادہ ہے۔ ایک ایک حوالہ غلط ثابت، چیلنج ہے آپ لوگوں کو۔ میں نے 15 سال بعد یہ ٹاپک چنا، میں نہیں یہ ٹاپک پہ بولتا، نہیں میں بولتا ہی نہیں، لیکن میں نے یہاں دیکھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مولویوں کا جھگڑا ہے، آپس کا، نہ آپس کا نہیں ہے، یہ بیسک چیزیں ہیں جو ان عبارات کے اوپر اللہ حضرت عظیم البرکت الشام رضا خان بریلوی نے جب پکڑ کی تو پھر یہ نتیجہ نکلا۔ آگے سنیے، دنیا کے ہر ذرے کا علم مانتے ہیں شیطان کے لیے، یہ سارے دیوبندی، یہ سب ایک ہی ماں کے بچے ہیں، نام ان کے چینج ہیں تاکہ لوگوں کو پھانس سکے، ہیں ایک ہی۔ حضور کا علم پاگلوں اور حوانوں ایسا ہی ہے۔ حضور کے علم کو کیا قرار دیا؟ پاگلوں اور جانوروں جیسا۔ عبارت لفظ بلفظ سنیے۔ حفظ الایمان کتاب کا نام، لکھنے والا مولانا اشرف علی تھانوی، تبلیغی جماعت جس کی پیروکار ہے، توجہ رہے، مطبوعہ دیوبند، صفحہ 8، لائن نمبر 17۔ عبارت ان کی سنیے، پھر بات سنیے۔ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید، عمر، بلکہ ہر سبی، مجنو، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حامل ہے۔ نبی کو کن کے برابر کیا؟ پاگلوں، بچوں، جانوروں کے برابر کر دیا۔ اب بھی تم کہتے ہو کہ ہم وہابیوں سے ملیں گے اور نیوٹرل رہیں گے، یعنی نبی کو علم کو برابر کہاں کیا؟ پاگلوں، جانوروں اور حیوانوں کے برابر نبی کے علم کو کر دیا۔ یہ کون ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، تبلیغی جماعت کے امام، ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی تعلیم ہونی چاہیے اور میرا طریقہ ہونا چاہیے، میں پوری دنیا پر اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ علم ہے کہ نبی کا علم حیوان اور بہائم کے برابر ہے۔ اب آگے چلیے، مرزا قادیانی نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ بھی وہابیوں، دیوبندیوں اور تبلیغی جماعت کے اماموں سے لیا ہے۔ سنیے اب،
ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں آتا۔ تحذیر الناس کتاب کا نام،